السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم احمد فراز کی غزل پڑھیں گے جو آپ کے او لیول کے سلیبس اے میں شامل ہے۔ پہلا شعر ہے: سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ اس شعر میں فراز اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ محبت میں جدائی اور برہمی کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں، اور محبت کا جذبہ تو ایسا جذبہ ہے کہ جب ایک بار محبت کسی کو ہو جائے تو پھر اس سے قطع تعلق نہیں کیا جا سکتا، اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ محبت میں ناراضگی بھی ہے، برہمی بھی ہے، جدائی بھی ہے، لیکن محبت کو چھوڑ دینا، محبت کے تعلق کو ختم کر دینا اور ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جانا یہ ناممکن ہے۔ اور اسی طرح سے وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ کبھی کبھی تو کھوئی ہوئی محبت کی یاد اسے بھی بے چین کرے گی، اور اتنا تو ہمارے درمیان تعلق تھا اور اتنی محبت تو تھی کہ ہم اسی محبت اور اسی تعلق کی بنا پر ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، اور محبت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اس شعر میں احمد فراز نے زندگی کے بڑے اہم فلسفے کو بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم اور ناانصافی کا شکار ہونے والے مظلوم لوگ اگر صرف ظلم اور ناانصافی کا شکوہ کرتے رہیں گے، رونا روتے رہیں گے اور اپنے حق کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے اور صرف مظلومیت کو دنیا کے سامنے لاتے رہیں گے اور خود کھڑے نہیں ہوں گے، اور وہ اس بات کا انتظار کریں گے کہ کوئی اور آئے اور ان کے لیے جو ہے کام کرے یا ان کے لیے آواز اٹھائے، تو وہ درست نہیں، بلکہ آپ کو اپنی حق تلفی کے خلاف، اپنی ناانصافی کے خلاف خود آواز اٹھانا ہے، اپنے حصے کی شمع خود جلانی ہے۔ تاکہ مثال یہاں پہ اس لیے دی ہے کہ تاریکی جتنی بھی گہری کیوں نہ ہو، ظلم جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، حق کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے۔ چھوٹی سی جو شمع کی روشنی ہے وہ گہری سے گہری تاریکی کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو شمع جو ہے وہ امید کی علامت ہے، اور تاریکی اور اندھیرا جو ہے وہ ظلم کی علامت ہے، ظلمت کی علامت ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ اس بات کے لیے لوگوں کو انہوں نے ایک تحریک دلائی ہے، ایک ہمت اور حوصلہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ صرف اپنی ناانصافی کا رونا یا شکوہ کرنے کے بجائے ضروری ہے کہ آپ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ اگر وہ کبھی زندگی میں اپنے محبوب سے بچھڑیں گے تو مر جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ محبوب سے جدا بھی ہوئے اور وہ آہستہ آہستہ اس غم میں گھل رہے ہیں، لیکن وہ مرے نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس تکلیف کو روز بروز اٹھاتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں، اور اس تکلیف کو اٹھاتے اٹھاتے آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا تھا کہ وہ مر جائیں گے، لیکن یہ بچھڑنے کے بعد زندہ رہنا ان کے لیے بڑا ہی اذیتناک ہے، اور اگر وہ ان کی جدائی کو نہ سہ پاتے اور فوراً مر جاتے تو وہ ان کے لیے بہت آسان تھا، لیکن ایک جدائی کا غم سہتے رہنا اور ایک عمر اسی تکلیف میں گزار دینا وہ بہت ہی بڑا دکھ اور غم ہے۔ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پا بجولا ہی سہی
ناشتے گاتے جاتے۔ اس شعر میں شاعر حق اور انصاف کے لیے آواز اٹھانے والوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ آج تک جن لوگوں نے بھی دنیا میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور سچائی کا ساتھ دیا ہے، وہ کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہوئے اور ایک شان سے سر اٹھا کے انہوں نے اپنی جان دی ہے، اور وہ ان لوگوں کے نام کبھی بھی مٹتے نہیں ہیں جو وہ ایک بہادری کے ساتھ، ایک ہمت اور حوصلے کے ساتھ حق کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی حق کے لیے اپنی آواز اٹھائیں گے اور وہ کبھی بھی کسی بھی طرح سے خوفزدہ ہونے والوں میں سے اور پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، اور وہ بھی مقتل کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بھی بڑی سے بڑی قربانی، اپنی جان کی قربانی تک دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ بھی حق کا ساتھ اور سچ کا ساتھ ہمیشہ دیتے رہیں گے، چاہے انہیں کوئی بھی سزا بھگتنی پڑے، وہ اس کو بخوشی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم تو فراز اپنی طرف سے نبھاتے جاتے۔ یہ غزل کا مقطع ہے۔ غزل کے مقطع میں شاعر اپنی محبت کے انجام پر افسردہ ہیں کہ ان کی محبت تمام ہوئی، اور اگر ان کا محبوب ان سے بچھڑ گیا ہے اور وہ محبوب کی بے وفائی پر، اس کے چلے جانے پر افسردہ ہیں اور وہ دل شکستہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی محبت کو کھو دیا ہے، اور محبت کو اس انجام پہ دیکھتے ہوئے وہ بڑے ہی آزردہ اور غمزدہ ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ محبوب اگر ان سے وفا کرتا یا نہ کرتا، انہیں تو اپنے محبوب سے محبت تھی اور اس محبت کو انہیں آخر دم تک نبھانا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کے محبوب کو ان کی محبت پر یقین آ جاتا، انہیں اتنی جلدی اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ان کا محبوب ان کی محبت کا جواب محبت سے نہیں بھی دے رہا تھا، لیکن ان کا یہ فرض تھا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتے تھے، تو وہ آخر دم تک اپنی محبت کو نبھاتے، اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتے رہتے۔ شاید کبھی ان کے محبوب کو ان کی محبت پہ یقین آ ہی جاتا۔ اس طرح سے یہ غزل تمام ہوئی۔ احمد فراز کی یہ غزل ختم ہوتی ہے، اور امید ہے کہ یہ آج کی کلاس آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ جو بچے ہماری کلاس میں نئے ہیں، جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے،